أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کر اور اس میں سے جہاں کہیں سے چاہے تو کھایا کر اور اس درخت کے قریب ہرگز نہ ہونا ورنہ تو ظالموں میں ہو جائے گا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جس جگہ میں وہ تھے، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا اور نفع ہوگا ایک مدت تک. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. محترم حضرات، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے. گزشتہ کل ہم عرض کرتے کرتے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے ہماری کیوں نافرمانی کی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب یہ دے دیا کہ یہ شیطان نے میرے سامنے قسمیں کھائی اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تیری جھوٹی بھی کوئی قسم کھا سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری الہ حوا نے کچھ باتیں ایسی مجھے بتائی اور کچھ باتیں ایسی بنا کر پیش کی کہ میرا دل پسیج گیا اور میرا دل نرم ہو گیا اور میں نے یہ درخت سے پھل کھا لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حوا کی لغزش کے اوپر اس کو سزا دیں گے کہ جب وہ حاملہ ہوا کرے گی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑا دکھ ہوگا، اور جب وہ بچے کو جنے گی تو ایک قیامت صغریٰ قائم ہوگی، اس کو خوب تکلیف ہوگی اور ہر ماں کو اس کے اندر سے خون بہا کرے گا. یہ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام کی لغزش پر ان کو یہ سزا دی گئی. اگر یہ لغزش نہ ہوتی تو امید ہے کہ عورتوں کو حمل کی تکلیف کبھی نہ ہوتی، ماہواری مہینے کا جو خون آتا ہے وہ کبھی نہ آتا، اور جو بچہ جنتے وقت جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف نہ پہنچتی. تو اس سے ایک بات ملتی ہے کہ لغزش کے اوپر حضرت حوا علیہ السلام کو یہ سزا دی گئی اور قیامت تک حوا کی بیٹیوں کے اندر بھی یہ سزا رہے گی. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اس سے علماء کہتے ہیں کہ عورتوں کی باتوں میں بہت کم آنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں سے مشورہ لینے کا لیکن عورتوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنے کا.
اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنے کا، مشورہ خوب لینے کا، سب کچھ پوچھنے کا، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے کا، کیونکہ اکثر عورتوں کی رائے ناقص ہوتی ہے، کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے، اس کی عقل ادھوری ہے۔ آج سائنس کا بھی تجربہ یہی ہے کہ جس بات کو شریعت نے 1400 سال پہلے کہا، ابھی کچھ مہینے پہلے اخبار میں آیا تھا، کچھ مدت پہلے اخبار میں آیا تھا کہ سائنس دانوں کی یہ رپورٹ ہے کہ عورت کی عقل ناقص ہوتی ہے، ادھوری ہوتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں تم آج اس کی ریسرچ کر کے آج اس کی خبر دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے بغیر ریسرچ کیا اللہ تعالیٰ کی وحی سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دل میں الہام کیا اس کی وجہ سے 1400 سال پہلے یہ خبر دے دی۔ بہرحال عورتیں کبھی کبھی ایسا کام کر جاتی ہیں جس سے پوری زندگی آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ ایسا ہوتا ہے کہ لمحے خطا کر جاتے ہیں اور صدیوں تک اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ شاہجہاں، اس کی بیوی تھی نور جہاں، تو اس سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس کا جو اطالق تھا، یعنی جو استاد تھا اس عورت کا، وہ ایک شیعہ تھا، ایرانی النسل۔ تو یہ ٹارچر کرتی تھی بار بار کہ اس کو آپ کا وزیر بنا دیجئے، جو میرا استاد ہے، میرا اطالق ہے، اس کو تم وزیر بنا دیجئے۔ لیکن شاہجہاں جانتا تھا کہ یہ جو اطالق ہے وہ شیعہ ہے، وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور شیعہ کا ایمان نہیں ہوتا۔ شیعہ ویسے بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے بڑے خراب ہوتے ہیں، اور ان کے اندر تقیہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا جب وقت آتا ہے تو فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں اور تقیہ کر لیتے ہیں۔ بہرحال تو بار وہ ٹارچر کرتی تھی، کوستی تھی کہ اس کو اپنا وزیر بنا دو۔ تو ایک مرتبہ شاہجہاں نے یہی کہا اس سے کہ ایک بڑا بہترین جملہ کہا کہ جان دادم ایمان نہ دادم، کہ تو جان لینے کو کہی تھی، اگر جان تو کہے کہ مجھے میری جان لینے کو تو کہے تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان نہیں دوں گا۔ اسے معلوم ہوا کہ عورتوں کے متعلق جو ہم یہ شادیوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی رسم و رواجات کو وہ جنم دیتی ہے، کیسی رسم و رواجات کے اوپر وہ عمل کرتی ہے، اور کتنے روپیوں کو بہاتی ہے، اور مرد کچھ نہیں بول سکتا۔ مرد سے جب کہا جاتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سنبھالو، اپنی عورتوں کو کنٹرول میں رکھو، تو کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مانتی نہیں، کیا کرے۔ دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ اور محبت کر رہا ہے نور جہاں سے، اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے کے باوجود جب یہ بات آئی کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف وہ اکسا رہی ہے، شریعت کے خلاف وہ بھڑکا رہی ہے، یا شریعت کے خلاف عمل کرنے کو کہہ رہی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ میں چاہے کتنی بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں تو کہے کہ جان مجھے لینی ہے تو میں جان دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن تو یوں کہے ایمان دے دے تو میں ایمان نہیں دے سکتا۔ تو یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں ذرا بھی لچک نہیں دینی چاہیے ہماری عورتوں کو، اور جہاں شریعت ہے وہاں محکم رہنا چاہیے۔ اگر مرد کھڑے ہو گئے، مستقیم ہو گئے، مرد اگر مضبوط ہو گئے کسی کام کے اوپر، تو پھر عورتوں کا کچھ کام نہیں چل سکتا۔ لیکن ہمارا کام عورتوں کا کام اس وقت چلتا ہے جبکہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں بری ہوتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، عورتوں نے ایسے ایسے کام انجام دیے ہیں جو مردوں نے نہیں دیے۔ بہت سارے کام ایسے آپ کو مل جائیں گے جو عورتوں نے انجام دیے جس تک مردوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں۔ شریعت کے اندر دیکھو، ہماری شریعت مطالعہ اسلام کے اندر سب سے پہلے حافظ جو ہوئی وہ عورت ہوئی، سب سے پہلے حافظ، قرآن کا حافظ سب سے پہلے جو ہوئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے اسلام کے خاطر جس نے قربانی کی، سب سے پہلے جس نے اسلام کے خاطر شہادت حاصل کی وہ عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پہلے ایمان جس نے قبول کیا، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی وہ عورت ہوئی، مرد ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائی، وہ عورت ہوئی۔ تو عورت کے بہت سارے کردار ہیں، جو آپ کتابیں کھولیں گے تو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ فضائل اعمال میں، حیات الصحابہ میں عورتوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال تو حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر اتار دیا گیا،
میں نے کل بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سر آسمان میں تھا اور قدم زمین میں تھے، اور سارے جانور جو تھے ان سے بھاگ رہے تھے۔ دنیا کی جو مخلوق تھی، دھرتی کی مخلوق تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے وحشت ان کو طاری ہو جاتی ہے، ڈر کے مارے، گھبراہٹ کے مارے بھاگ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم نے شکایت کی، حضرت آدم کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا، وہ چھوٹے ہوتے گئے، یہاں تک کہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ ان کا بدن 90 فٹ رہ گیا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، بڑے لمبے ترنگے، جیسے میں نے کل ایک واقعہ بتایا اوج بن عنق کا، یہ واقعہ تاریخ ابن خلدون کے حاشیے میں بھی لکھا ہے اور بہت ساری اور بھی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اسرار کائنات میں ابو شیخ کے حوالے سے مفتی امداد اللہ صاحب نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے علاوہ حضرت ایک واقعہ یہ بھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری الہ، دعا کی کہ اے باری الہ، مجھے قوم سمود کے لوگوں کا جسم دکھا دے کہ ان کا دل ڈول اور ان کا جسم کتنا بڑا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پردہ اٹھایا اور قوم سمود کے اور قوم عاد کے ایک آدمی کا بدن ان کو دکھایا کہ وہ مدینہ سے لے کر ذوالحلیفہ تک تھا، یعنی مدینہ سے ذوالحلیفہ 4 میل کا فاصلہ ہے، یعنی 4 میل یعنی 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اتنے لمبے ترنگے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں خراسان کے ایک قلعے کی کھودائی کی گئی تو اس میں سے اتنا بڑا دانت نکلا کہ جو ہاتھ کی ہتھیلی پر آ جاتا تھا، ہاتھ کی ہتھیلی پر اتنا بڑا دانت۔ تو ذرا سوچے دانت اتنا بڑا ہے تو اس کا دلڈول جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اس کی کھوپڑی بھی بہت بڑی، اس کی کھوپڑی اور اس کا منہ بہت بڑا تھا۔ تو ذرا سوچے کتنے لمبے لمبے آدمی ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ بہرحال پھر گھٹے یہ ہماری جو سائز ہے آج کل یہ رہ گئی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، بہت ساری چیزوں کو وہ لے کر آئے۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ وہ 4 پتے زیتون کے لائے تھے، بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لائے۔ ایک تو حجر اسود بھی اپنے ساتھ لائے تھے، عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا کہتے ہیں وہ عصا بھی حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، اور وہ جنت سے لائے تھے۔ جنت سے ایک بڑی صندوق لائے تھے، اس میں بڑے بڑے بہت سارے تبرکات تھے، اس میں یہ عصا بھی تھا۔ اور روایتوں میں یوں آتا ہے، حضرت مفتی محمود اللہ حسن گنگوئی نے اپنی ملفوظات میں فرمایا ہے، ان کی کتاب ہے ملفوظات فقیہ الامت، اس میں ہے کہ یہ جو عصا تھا، عصا سے حضرت آدم علیہ السلام اپنا خلال کرتے تھے، اپنی دانتوں کا خلال، جو کبھی کھانے کے بعد جو اندر گوشت چلا جاتا ہے تو آدمی لکڑی سے اس گوشت کو نکالتا ہے، تو اس لکڑی کو خلال کہتے ہیں، خلال کرنے کی لکڑی، تو اس لکڑی سے خلال کرتے تھے۔ ذرا سوچے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی اونچی ہوگی۔ بہرحال تو ایک عصا بھی لائے تھے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام انجیر کا درخت یا انجیر لائے تھے، زیتون بھی لائے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود بھی لائے تھے۔ اس سے ہندوستان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کتنی فضیلت والا ملک ہے، ہندوستان کتنا اہم ملک ہے، ہندوستان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اس سے ہم سمجھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلا انسان آیا وہ بھی ہندوستان میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام، کل میں نے حدیث بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ انزل آدم بالہند، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے، اور ہندوستان سیلون سرامدیپ کے جزیرے بوز نامی ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ، آج بھی لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے ابن بطوطہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرامدیپ کے اندر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام یعنی دنیا کا سب سے پہلا انسان اترا تھا، اور اس پر قدم پڑے ہوئے ہیں، قدموں کے نشانات ہیں، گویا یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کسی کے قدم پڑے ہوئے، 2 قدم ہیں۔ اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رات کے وقت میں نے بین اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں سے ایک نور اٹھتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے، نور اٹھتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے۔ آج کیا حالت ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن ابن بطوطہ آج سے 600 سال پہلے گزرا ہے، اس نے یہ ساری باتیں بیان کی، اور اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جزیرہ والے حضرت آدم کو بابا کہتے ہیں، بابا سے آج بھی یاد کرتے ہیں، اور حضرت
हव्वा अलैहिस्सलाम को मामा कहते हैं, बाबा हजरत हव्वा को मामा, यानी ये उनकी भाषा में हजरत हव्वा को इस तरह याद करते हैं और हजरत आदम को इस तरह याद करते हैं। उस पहाड़ का नाम है बाउल, आज भी वो मौजूद है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हिंदुस्तान में उतरे, ये हिंदुस्तान की फजीलत है। हजरत आदम सबसे पहले नबी है, नबी सबसे पहले आया तो वह हिंदुस्तान में आया। ये हजरत आदम ये हिंदुस्तान की फजीलत है कि सबसे पहला नबी भी हिंदुस्तान में आया। हजर असवद हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और वो हिंदुस्तान में आए। मालूम हुआ कि हजर असवद सबसे पहला आया तो वो हिंदुस्तान में आया, फिर हिंदुस्तान से वो मक्का गया, हिंदुस्तान से वो मक्का गया। रिवायतों में यूं भी आता है, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अपनी मलफूजात में लिखा है और अपनी मलफूजात में इरशाद फरमाया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी के अंदर एक नूर था, एक नूर, और ये नूर चमक रहा था। उलमा ने लिखा है, हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं वो नूर जो था वो हजरत हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। वो नूर मुंतकिल होते होते अंबिया से होते होते फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब में गया, अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्ला में गया, हजरत अब्दुल्ला से हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और वो नूर हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चला गया। इससे एक बात मालूम हो गई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो नूर था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था। अगरचे हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए, लेकिन उनका नूर तो हिंदुस्तान में सबसे पहले आया। उनका नूर अगरचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में ना आए, लेकिन सबसे पहले नूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आया वो हिंदुस्तान में आया। वो ये हिंदुस्तान की फजीलत है। हिंदुस्तान की फजीलत में बहुत सारी चीजें हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत सारी खुशबुएं लेकर आए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आदम तू घबरा नहीं, तू गमगीन न हो, तुझे आसमान की जन्नत से निकालकर दुनिया की जन्नत में तुझे भेज रहा हूं, दुनिया की जन्नत में भेज रहा हूं। हिंदुस्तान में भेजा, मालूम हुआ कि हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत है, हिंदुस्तान दुनिया की जन्नत है। ये हिंदुस्तान की फजीलत है। एक फजीलत ये भी है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी खुशबुएं आपको मिल जाएगी, सब किस्म की खुशबुएं मिल जाएगी। किसी मुल्क में खुशबुएं मिली न मिली, कोई मिली कोई न मिली ऐसा, लेकिन हिंदुस्तान में तमाम किस्म की खुशबुएं मिलेगी। उसमें रिवाज में यूं लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से बहुत सारी खुशबुएं लेकर आए थे और सबको बिखेर दिया था। और वो बिखरा कहां कि यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में उन्होंने खेती की। बहरहाल तो ये खुशबुएं बिखरी और इसके फूल बने और आज वो खुशबुएं हम सूंघ रहे हैं, आज वो खुशबुएं हम सूंघ रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की फजीलत है। और एक फजीलत यूं भी बयान करते हैं, यूं भी बयान करते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मस्जिद बनी, मदीना को छोड़कर, मक्का को छोड़कर सबसे पहली इस्लाम में मदीना के बाद सबसे पहली जो मस्जिद बनी, यानी अरब को छोड़कर, मदीना को छोड़कर, मदीना को छोड़कर सबसे पहली जो मस्जिद बनी वो हिंदुस्तान में बनी। आज भी वो मस्जिद मौजूद है, आज भी वो केरला में वो मस्जिद पीरामन में आज भी मौजूद है। उसका वाक्य यूं बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इशारा किया चांद को, दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा इधर मशरिक, एक टुकड़ा मगरिब। तो हिंदुस्तान का कोई बादशाह, केरला का बादशाह उठा, उसने देखा कि अजीब बात है कि चांद के दो टुकड़े, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर, क्या बात है। तो उसने सुबह के वक्त अपने खौफ पादरियों को जमा किया, सुबह के वक्त अपने आलिमों को जमा किया, अपने राहिब जो भी कुछ थे उनके आलिम, उनको जमा किया, उनके पंडितों को जमा किया और कहा कि अजीब बात मैंने रात को देखी कि एक चांद का टुकड़ा इधर था, एक चांद का टुकड़ा इधर था, आपके इल्म में कोई चीज है। तो इन्होंने कहा कि हमें जरा वक्त दिया जाए, हम जरा तलाश करें अपनी किताबों में। तो इन्होंने पुरानी किताबें निकाली, पुरानी किताबें निकाली, पुरानी किताबें निकालते निकालते उनकी नजर पड़ी कि एक वक्त वो आएगा कि एक अवतार पैदा होगा, एक वक्त वो आएगा कि वो एक नबी पैदा होगा और उसके हाथ से अल्लाह एक मौजिजा कायम करेगा कि चांद के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा मशरिक में होगा, एक टुकड़ा मगरिब में होगा। तो इन्होंने बात बताई कि हमारी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा वाकया होगा और वो एक आदमी के जरिए अल्लाह ताला जो नबी होगा और मक्का में पैदा होगा और उस आदमी के जरिए अल्लाह ताला ये मौजिजा करवाएगा, अल्लाह ताला मौजिजा करवाएगा। तो उसने कहा ये नबी है, कहा कि हाँ बिल्कुल ये नबी है। तो इसने कहा मैं उस पर ईमान लाऊंगा। चुनांचे उसने अपना सारा राजपाट किसी को सौंपा, अपने रिश्तेदार को सौंपा और उसने कहा उस नबी की मैं जियारत करूंगा। वो वहां से निकला, अपने भांजे को या अपने भतीजे को लेकर निकला और मदीना पहुंचा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच चुके थे।
مدینہ پہنچا. ہو سکتا ہے سال ہر سال کے بعد وہ نکلا ہو, سال ہر سال کے بعد اس نے ارادہ کیا, پھر وہ پہنچا ہو. اور اس زمانے کے اندر تو 6 7 اور 8 مہینے لگ جاتے تھے. بہرحال تو وہ وہاں پہنچا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے ہدایہ پیش کیے. اس نے ایک اچار بھی اس نے پیش کیا تھا. اچار, پان جو ہم کھاتے ہیں, پان میٹھا, ایسا کوئی پان اس زمانے میں جیسا بھی ہو, لیکن یہ پان جو ہوتا ہے کیرلا میں آج کل, کیرلا یہ مدراس وغیرہ یہی پان ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ پان لے کر گیا ہو. تو بہرحال پان اس نے پیش کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے اور بھی یہ مسالہ پیش کیا تھا. مسالہ, سب سے پہلے مسالہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. بہرحال مسالہ اس نے پیش کیا, اور اس کے علاوہ اس نے اور بھی سوٹ وغیرہ پیش کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صحابہ کو کہا کرتے تھے, جب ہندوستانی لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ اس ملک کے لوگ ہیں جہاں مرچی بنتی ہے, جہاں مرچی اگتی ہے. یہ اس ملک کے لوگ ہیں جہاں سوٹ اگتی ہے. اللہ کے نبی بڑی تعریف کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایجار بھی لے کر گیا تھا. روایت میں یوں آتا ہے کہ وہ ایجار بھی لے کر گیا, کیونکہ عربی لوگ تو لنگی پہنتے تھے, وہ ایجار لے کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجار دیکھ کر تعریف فرمائی کہ یہ سطر چھپانے کے لیے بڑی بہترین چیز ہے, اور سطر چھپانے کے لیے بڑی بہترین یہ چیز ہے. بہرحال وہ بہت ساری چیزیں لے کر گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دی. اللہ کے نبی نے قبول کیا, اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا. کئی روز تک وہ رہا, کئی مہینوں تک وہاں اس نے گزارے. پھر اپنے بھتیجے کے ساتھ یا بھانجے کے ساتھ وہ لوٹ رہا تھا کہ سمندری کشتی کے اندر وہ بیمار ہوا, اور وہ وہیں انتقال ہو گیا, اور اس کو پھر دریا میں ڈال دیا گیا. لیکن اس کا جو بھتیجا یا بھانجا تھا وہ آیا کیرلا کے اندر, اور اس نے سب سے پہلی مسجد بنائی کیرلا کے اندر آ کر. یعنی مدینہ سے نکل کر سب سے پہلی مسجد جو بنی وہ کسی اور ملک میں نہیں بنی تھی, نہ ترکستان میں, نہ افغانستان میں, نہ پاکستان, یا کوئی بھی ملک میں نہیں بنی تھی. سب سے پہلی مسجد مدینہ کو چھوڑ کر سب سے پہلی مسجد بنی وہ ہندوستان میں بنی. یہ ہندوستان کے فضائل ہیں, ہندوستان کے بہت سارے فضائل ہیں, اس کی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. بہرحال آگے ہم, حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آئے بہت روئے, شرمندہ تھے کہ میں نے یہ کیا کر دیا, کہ میں نے یہ بھول کر دی, اور اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد کا اور پوری دنیا کا رونا اگر جمع کیا جائے, پہلے سے لے کر قیامت تک کا رونا اگر جمع کیا جائے تو حضرت داؤد کا رونا بڑھ جائے گا, اور حضرت داؤد کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا رونا سامنے کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا. ذرا سوچے کتنا روئے ہوں گے. روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روئے, اور حضرت حوا علیہ السلام ان سے 100 سال تک جدا رہے, کہ حضرت آدم ہندوستان میں تھے, حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں تھے. اور روایتوں میں یوں بھی آتا ہے, فضائل اعمال میں یہ لکھا ہے, فضائل ذکر میں, کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک آسمان کی طرف شرمندگی کی وجہ سے نہیں دیکھا. اور ایک روایت یوں بھی لکھی ہے جو تفسیر مظہری میں لکھی ہوئی ہے کہ 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا شرمندگی کی وجہ سے. اللہ سے بہت توبہ کی, روتے رہے, دھوتے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ اللہ میں نے ظلم کیا, اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, میں خسارے میں ہو جاؤں گا, میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. جب گرا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر کیا ہوا, معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اعجازات بھی بہت سارے دیے. پھر اس کے بعد ان کو نبوت بھی ملی. روایتوں میں آتا ہے پہلے سے نبوت تھی, بعد روایتوں میں بھی آتا ہے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے بعد ان کو نبوت دی. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی, حضرت آدم علیہ السلام پھر اس طرح زندگی گزارتے رہے. اور روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جب بھوک لگی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے کیسے ملے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے مکہ کے اندر اور وہاں ہمارا گھر بنائیے. حضرت حوا علیہ السلام بھٹکتی چلتی پھرتی
وہ مزدلفہ میں آئی. مزدلفہ کا معنی قریب ہونا. حضرت آدم اور حضرت حوا قریب قریب تھے، لیکن دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت حوا کہاں ہے. حضرت آدم کو معلوم نہیں حوا کہاں ہے، حضرت حوا کو معلوم نہیں کہ آدم کہاں ہے، لیکن تھے دونوں قریب قریب، اور دونوں ادھر ادھر ہی گھوم رہے تھے، اسی وادی میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور قریب ہو رہے تھے. تو اس کا نام مزدلفہ پڑ گیا، جہاں حضرت حوا اور حضرت آدم قریب ہوئے. اور پھر عرفات کے میدان میں پہنچے حضرت آدم علیہ السلام. ادھر سے حضرت آدم علیہ السلام نکلے اور ادھر سے اس وادی طرف سے حضرت حوا علیہ السلام نکلے، اور دونوں قریب ہوئے. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، جس کا نام پر اس میدان کا نام ہی عرفات پڑ گیا. عرفات کا معنی ہے پہچاننا، کیونکہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچانا، حضرت آدم نے حضرت حوا کو پہچانا. دونوں مل کر خوب روئے، اپنی لغزش کے اوپر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کی، توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کیا. انشاءاللہ آئندہ کل اگلا قصہ سناؤں گا.